آپ جو بتا رہے تھے کہ تو یہ مزارے بننا، سوری، یہ جو ہوتی زمین، اس کو مزارے پہ دینا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جائز ہے؟ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ ایک مطلب ہے کہ ایک کیا ہے، ایک تو ہے نا کہ نرمی کی جائے ان سے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دینا بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مظاہرے ایسے ہی ہے جیسے کرائے پہ دے دینی کوئی چیز؟ جی جی کرائے پہ۔ اس کے لیے البتہ ایک چیز طے کرنا ضروری ہے کہ اس کی جو ہے نا تخصیص نہ کی جائے، کہ کوئی خاص حد بندی کر کے کہ یہ آپ اس میں سے لیں گے جو پروڈیوس ہوگی اور اس میں سے یہ لوں گا، میں لوں گا، یہ اس سے ممانعت کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی موسم میں کون سی زمین جو کسی خاص وجہ سے جو ہے نا وہ متاثر ہو سکتی ہے، فصل کم دے سکتی ہے، تو جو طے ہوا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں سے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی زمین آپ دیں گے وزارت کے اوپر وہ اوور آل ساری دیں گے، اور اس میں سے پرسنٹیج جو آپ وہ رکھیں گے کہ وہ 50% ہے، 25% ہے، 70% ہے، 20% ہے، یہ آپ طے کر سکتے ہیں، جس طرح خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50-50 کے اوپر جو ہے وہ طے کیا ہوا تھا، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا اچھا، آج کل تو ایسے کرتے ہیں نا کہ بھی یعنی کہ سالانہ پہ کر لیتے ہیں طے کہ یا تو ہاں پروڈیوس پہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن آج کل تو کہتے ہیں نا کہ یا تو مجھے 1000 روپے ایکڑ کا دے دے تو یہ جو مرضی کیے جائے، آج کل تو ایسے ہی کرتے ہیں موسٹلی، کیا خیال ہے؟ ایک اس ایک تو جو میں نے بات بتائی ہے کہ جی آپ زمین کی تخصیص نہ کریں، یعنی تخصیص کریں گے تو پھر وہ جو ہے نا مزارت میں نہیں آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اس کے خلاف چلا جائے گا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ جس طرح میں نے کل یہ کہا تھا کہ صحیح بخاری میں چونکہ وہ حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ طے کیا کہ جو کچھ کھیتی اور پھلوں، کھیتی سے مراد غلہ اور پھلوں سے مراد جو باغ تھے ان کی آمدنی میں سے حاصل ہو، اس کا نصف حکومت کو ادا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آمدنی سے اپنی بیویوں کو 100 وسق دیتے تھے۔ ایک تو یہ تھا، پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک برابر ایک اور حدیث جو ہے وہ میں نے بیان کی تھی، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اور وہ جو ہے نا وہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو اس میں یہ تھا، یہ ذرا فرق دیکھنا، ذرا ادھر کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا اور اس میں سے جو آپ کا حصہ تھا اس میں سے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ دیا ہے۔ اچھا اب ادھر کیا تھا کہ انصار جو تھے، کون کہہ رہے ہیں، رافع بن خدیج، انہوں نے کہا تھا کہ انصار میں ہمارے کھیت زیادہ تھے، ہم زمین کرایہ پر دے دیتے تھے، اس طرز پر دیتے تھے کہ ہم اس قطع کی آمدنی لیں گے اور کاشتکار فلاں قطع کی، پھر بسا اوقات اس قطع میں تو آمدنی ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا تھا کہ زمین جو آپ کسی کو دیتے ہیں کرائے پر، اس زمین کو یہ نہ کہیں کہ جی یہ مشرق والی جو ہے یہ تمہاری ہے اس کی آمدنی، اور مغرب والی میری ہے، یا شمال والی میری ہے، یا جنوب والی تیری ہے، یا یہ جو 5 کنال ہے یہ تیری ہو، یہ جو 10 کنال ہے اس کی مجھے ملے گی، یہ نہ کریں۔ چونکہ جب یہ ڈیفائنڈ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی وجہ سے وہ فصل ہی نہ ہو، وہ باغ کا حصہ ہی وہ ضائع ہو جائے، تو وہ نقصان ہو گیا، یعنی تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ ساری زمین جو ہے وہ دے دی جائے، سارا باغ اس کو وہ دے دیا جائے، اس میں سے جس طرح سے خیبر کا یہ طے کیا تھا وہ کر سکتے ہیں آپ۔ جو لوگ لم سم کہتے ہیں کہ جی 20,000 آپ نے دینا جی، یہ دے دیا۔ اچھا اب جب آپ نے 20,000 50,000 لاکھ کے اوپر ہم جب دے دیتے ہیں، اب یہ رقم تو طے ہو گئی، زمین میں فصل، اب فرض کریں آپ نے دیا 50 کا، زمین میں فصل جو یہ وہ 20 کی ہوئی ہے، تو 30,000 کون دے گا، وہ کہاں سے آئے گا؟ اس سے منع کیا گیا کہ اس سے تو نقصان ہو گیا کہ ایک تو وہ پہلے غریب تھا کہ دوسرے کی زمین جو ہے وہ لے رہا ہے، تو دوسرا اس کو جس کو وہ محاورہ ہے کہ مرے کو مارے شاہ مدار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچایا ہے کہ آپ یہ جو مثال ہے اس سے، تو لہٰذا آپ لم سم کے جو پیسے طے کر کے یہ نہیں کر سکتے۔ تو ہاں البتہ
اس کا جو ہے نا ایک کوئی ریشو رکھ سکتے ہیں کہ جی جو اوور آل پروڈیوس ہوگی، اب پروڈیوس کم ہوگی تو ریشو اسی حساب سے ہے، پروڈیوس زیادہ ہوگی ریشو اسی حساب سے، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور دین جو ہے، دین میں کسی کے نقصان کی بات نہیں ہے، دین سب کو فیڈ کرتا ہے، یہ کمال ہے، دین کی خوبی ہے کہ یہ سب کو فیڈ کرتا ہے۔ دین کے کسی حکم میں کسی کو نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور دین سوسائٹی کے لیے کسی اکیلے بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جو احکام ہے اس سے منع کیا گیا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اب ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں میں کہ بھی یہ جس وقت ہم پیسے بھی فکس کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اتنی پیداوار ہی نہ ہو کہ اس میں وہ کرایہ اس کا دے سکے۔ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے بعض اوقات اس طرح سے، گڑبڑ میں نے بعض دیکھا اوقات لوگوں کو ہوتی ہے، ہاں، پریشان۔ تو اسی لیے پھر وہ مالیہ بھی، وہ مالیہ شالیہ یا ٹیکس وغیرہ گورنمنٹ معاف کرتی ہے کہ سیلاب آ گیا، یہ وہاں تو ہوا ہے کچھ نہیں۔ تو بالکل درست آپ نے پکڑا۔ ہاں، تو یہ ہے کہ بھی پروڈیوس میں سے جو ہے وہ پرسنٹیج مقرر کی جائے تو اس میں نقصان نہیں ہوگا کسی کا۔ ٹھیک ہے، جی درست بات ہے بہت شکریہ۔ جی۔ ویسے یہ دین اور کی راز بھائی، یہ جو ہے نا ٹھیکہ جو فکس کر دیتے ہیں کسی بھی آمدنی کے اوپر، آپ جو پروفٹ کا حصہ، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، یہ حرام۔ سادہ سے اس کا جواب کیسے کیا؟ جو آپ پروفٹ فکس کر دیتے ہیں نا، تو جو پروفٹ فکس ہو جائے کسی بھی چیز میں، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، اچھا، یعنی اس کو نقصان تو وہ آپ نے اس کو پروفٹ کر، یہ سود کے زمرے میں حرام ہے۔ ناصر بھائی، اس میں جو ٹھیکہ یہ ایک ہے کتاب الاجارات فقہ میں، اور ایک ہے کتاب المزارعات۔ تو میرا خیال ہے اس وقت تو میرے سامنے جو دونوں جلدیں مشکات شریف کی پڑھی ہے، اس میں مجھے نہیں ملی، لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی اصل میں یہ جو بخاری شریف ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں سارے احادیث صحیح ہیں، اور یہ تقریباً 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، لیکن تمام احادیث اس کے قرآن کے بعد سے یہ احادیث ہیں، لیکن 7,500 ہے نا، ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ کوئی 55,000 ہے۔ تو جو فقہ لکھی گئی ہیں، خاص کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، تو یہ 180 سے 150 ہجری کے درمیان لکھی گئی ہیں، تو اس وقت احادیث کا کافی ذخیرہ موجود تھا۔ تو کتاب الاجارات، یا جو اس پر تھوڑا سا میں بھی کنفیوز ہوا، تو ٹائم ملا انشاءاللہ تو میں اس کو ذرا دیکھ کے پھر اگر ٹائم ملا تو میں بھی اس پہ ذرا تھوڑا سا حصہ ڈال دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا، جی شکریہ۔ بالکل درست ہے۔ میں نے جو ریفر کیا ہے یہ صحیح بخاری کے جو میں نے پڑھے تھے، اس میں جو ہے نا مزارت کے اوپر جو حکم ہے، اس میں ایک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس میں اپنی بیویوں کی آمدنی کا، کھیتی اور پھلوں کی آمدنی کا، خیبر کا جو واقعہ ہے، جو خیبر کی جو زمین تقسیم کی تھی، یہ اس کے اوپر ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ میں نے خدیج بن رافع بن خدیج کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جس میں زمین کی تخصیص کا ہے کہ جی یہ حصہ تیرا، یہ میرا، لیکن کام تو کرے گا سب کا، اور آخر پہ جب تقسیم ہوگی تو تو نے اس میں سے نہیں لینا اور میں نے اس میں سے نہیں لینا، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ بات جو ہے نا یہ اصل ہے جس سے نقصان ہاں، ہوتا یہ ہے۔ اور تخصیص تو ٹھیک ہے، وہ تو کیا پتا کہ زمین کے کس حصے میں نیچے زمین کس جی حیثیت کی ہے، بالکل بالکل، ہاں اور صرف ہاں، یہ اور ہے کہ جس طرح یہ جو ایک ہے مزارعات نا، اور ہاں ایک ہے یہ اجارہ، تو اجارہ اجارہ، ڈفرنٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے کل بات جی کی ہاں، تھی۔ اجارہ تو جنرل ہے نا کہ جی آپ کسی معلوم مدت خاص وقت کے لیے کسی کو جو ہے نا وہ کام کرنے کے لیے میں یہ نقد رقم کی سمجھا کہ صورت میں اگر اجرت میرے ادا پاس کرنی۔ 10 کنال، اگر میرے پاس 10 کنال زمین ہے اور وہ میں کسی کو سالانہ لگان پہ دیتا ہوں 50,000 سالانہ، تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی ناجائز ہیں، تو جی جی اس جو آمدن جو ہوتی ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ شاید یہ بھی میں اپنی 10 کنال زمین کسی کو فکس اجارے پہ یا فصل پہ نہیں دے سکتا، تو یہ تو عام طور پر لوگ دیتے رہتے ہیں، اور اسی لیے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا کہ یہ بالکل اس طرح ناجائز نہیں ہوگا، اور اس میں جو احادیث ہوں گی انشاءاللہ تو اس حوالے جی سے جی دیکھیں گے، بالکل کیونکہ فقہ جو ہے نا حضرت، یہ جی فقہ جو ہے نا، اس میں قرآن اور حدیث سب کچھ شامل ہوتا ہے نا،
جی بالکل تو ایسا ہی ہے. فقہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل یہ کوٹی ہوئی روٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ آپ سالن جمع کرے، روٹیاں پکائے اور پھر اس کو بالکل کوٹ کر تیار کر کے نوالا رکھ دے. تو یہ فقہ بالکل ایسا ہے کہ فقہ میں بالکل جو ہے قرآن اور حدیث، اجتہاد اور قیاس سب شامل ہوتے ہیں. اور یہ جو صرف احادیث کو ہم لے کر، اگر ہم صرف بخاری شریف کو لے کے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی بخاری شریف سے پہلے زیادہ کم سند والے احادیث تھے، تو شاید احادیث میں منسوخ بھی ہوتے ہیں. یا ظاہر ہے کہ ہمیں تو سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے وقت میں کافی معاملات ایسے تھے کہ بعد میں چینجز آئی. پھر خاص کر دنیا کی معاملات میں تو اسلام نے بڑی توسع رکھی ہے نا، بڑا کھلا چھوڑا ہے. عبادات کو جتنا سخت رکھا ہے، اتنے معاملات کو بہت کھلا چھوڑا ہے. تو اس میں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں. تو یہ جو میری 10 کنال زمین ہے وہ میں آپ کو 50,000 سالانہ پر دے دوں، اور یا میں جو ہے اس زمین جو ہے وہ میری وہ 20 من یا 50 من آمدن دیتی ہیں، اس کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے، میں آپ کو 10 من پہ دے دوں، تو شاید کہ ناصر صاحب جی جی شاید اس کو بھی سود کے زمرے میں لے آئیں. یا میں کنفیوز ہو گیا، کیا ہو نہیں. گیا پتہ اس نہیں. کا جو ہے نا اجارہ جو ہے نا اس میں ٹھیکے کا بالکل ہے کہ زمین جو ہے نا اس کو ٹھیکے پر دینا ہی اجارہ کہا جاتا ہے. اجارہ جو ہے نا یہ بڑا وسیع معنی میں ہے نا، اس کے کوئی چھوٹا نہیں. یہ تو فائنانس کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، زمینوں کے اوپر بھی، مکانوں کے کرایوں کے اوپر بھی، گاڑیوں کے اوپر جی بھی، جی جی بسوں ریلوں کے جی اوپر جی بھی. تو جی یہ جی تو چھوٹی چھوٹی آپ سروسز جو ہے اس کے اوپر بھی، یعنی اجارہ بنیادی طور پہ سروسز کے اوپر زیادہ جو ہے نا یہ لاگو ہوتا ہے. کمپنیوں کے جو مزدور ہائر کرتے ہیں وہ بھی اجارہ میں جو ہے وہ آ جاتے ہاں، ہیں. یہ سارے تو اجارے میں آتے ہیں بالکل. جی 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 بالکل. کرایہ پہ لینا دینا سب اجارے میں ہے، اور زمین کا ٹھیکہ دینا بھی اجارہ جو ہے نا یہ ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے نا یہ اسٹڈی ہے، جو آپ لم سم جو ہے نا زمین کی پرسنٹیج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں. لیکن یہ دیا جا سکتا ہے. آپ نے جو بیچ میں ایک بات کی ہے وہ بڑی زبردست بات ہے، اور وہی اصل ہے. اس کا یہ ہے کہ ایک یعنی اسٹڈی ہوتی ہے، اسٹیٹسٹکس جسے کہتے ہیں. اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اس زمین کا پچھلے 10 سال کا ریکارڈ کیا ہے. اس 10 سال کے ریکارڈ کے اندر اندر جو ہے نا وہ اجارہ جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. اس جی جی ریکارڈ جی کے جی باہر کریں گے ٹھیک تو وہ درست نہیں ہوگا. یہ ہے ٹھیک اس ٹھیک. کی وجہ، یہ ہوتی ہے کہ وہ. جی جی ٹھیک ہے، میری کنفیوژن بھی دور ہو گئی کہ یہ ہاں زمین ہاں ہم ہاں اتنا اجارے نہیں پہ ہے. دے ہاں. سکتے ہیں، جیسا اجارہ ہم الگ دیتے چیز رہتے ہے. ہیں. میں نے مزارت کی بات کی تھی کہ مزارت کو الگ دیکھا جاتا ہے. مزارت کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ ہاں وسلم کے وہ تو احکام ہیں، بٹائی ہے، جو وہ فقہ تو جو بٹائی، کہتی ہے نا. ہاں وہ تو ٹوٹل فصل کی بس بٹائی ہے ٹھیک نا. ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. وہ میں آ جو گیا، جو آپ سمجھ فصل گئے. زمین دے گی اور اس کے بعد وہ تقسیم کا مرحلہ آئے گا، ہاں وہ پہلے سے یعنی نہیں ہو جب آپ سکتا. اجارہ کا معاہدہ بھی ڈفرینٹ ہے نا، لہذا زمین اجارہ کے اوپر دی جا سکتی ہے لیکن اس کی ٹرم کنڈیشن ڈفرینٹ ہے. لہذا یہ آپ بات درست ہے. اجارہ کے اوپر آپ دیکھیں نا، زمین ہے، مکان ہے، کیا کیا نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایون کپڑے سینا جو ہے اس میں یہ آ جاتا ہے. تو یہ وارث بھائی، بنیادی طور پہ جو ہے نا یہ بے کی ایک شکل بن جاتی ہے، اور بے جائز ہے. وارث بھائی، جی ایسا جی ہے، ایسا ہے. ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ دونوں کی. دیکھیے، جو فقہ کے معاملات ہیں زیادہ وہ تعزیرات کے زمرے میں آتے ہیں. وہ اپنے اپنے وقت کے اسکالر کے اوپینینز تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہی وہ چیزیں اخذ کی ہیں. بیسک جو پیرامیٹر ہے وہ وہی رکھا ہے، لیکن کچھ حقوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ جو ہیں شرعی حدود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مختص کی. باقی جو تعزیرات کے زمرے میں آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق دیا ہے قاضی القضاء کو، یا ریاست کے قوانین جس کو کہتے ہیں، یا معاشرہ ایک قانون رائج کر لیتا ہے تو وہ مکروہات کے زمرے میں آتا ہے. وہ خالص حلال اس کو نہیں کہہ سکتے. یعنی آپ فقہ کے معاملات کو اٹھا کے یا کلچرل جو نارمز ہیں اس کو اٹھا کے آپ کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ حد نہیں لگائی، لیکن آپ کو اصل حصول بتائے. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک کھیت کے اندر 1 ایکڑ کے اندر آلو کی فصل 20 سال سے بہت اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب 11ویں سال میں بھی آپ نے ٹھیکہ اسی حساب سے لین دین کرنا ہے، اسی حساب کتاب کے حساب سے. لیکن بارش ہو گئی، آلو کی فصل خراب ہو گئی، پیاز تھا، فصل خراب ہو گئی. وہ بندہ تو ایک تو مر گیا نا جس نے وہاں انویسٹ کیا ہوا تھا.
اجارہ کے اندر جو زمین پہ آپ ٹھیکہ فکس کرتے ہیں آپ پیمنٹ ایڈوانس کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ایسا چیز جس میں ایک پارٹی کو صرف فائدہ ہی فائدہ اور دوسرا فائدہ اور نقصان کے اندر ہو، ایسا مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے نہیں لگتا یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ سود کے زمرے میں آئے گا. اس کے بغیر کوشش کے اور بغیر نفع نقصان میں شامل ہوئے، اس نے صرف فائدہ حاصل کیا اور ایک نے نقصان لیا. یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیور بات. بہرحال آپ جو کہہ رہے ہیں میں کیا دیکھیں نا، پتہ کیا ہے، جو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے. مثلا ایک چیز جو ہے نا، میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویسے بھی جو جس طرح الطاف صاحب فرما رہے ہیں نا، اس میں جو ایک فقہ میں جمہور جو ایک فیصلہ جو انہوں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ غلہ کی عوض زمین کرایہ پر دینا جو یہ منع ہے. ٹھیک ہے جی، کہ غلہ کی عوض زمین کو کرایہ پر دینا یہ منع کیا گیا ہے. مثلا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی 3 من گندم فی بیگا، یعنی آپ نے ایک پکی لائن لگا دی کہ فی بیگا کے حساب سے 3 من جو ہے وہ ہم اس کو لگا دیتے ہیں. اچھا، اب اس کیا کیا کہ اس کی ریزن اب یہ ہے کہ اس میں غلہ کو غلہ کے ساتھ آپ ادھار اور کمی بیشی میں فروخت کرنا لازم آ جاتا ہے. تو جہاں بھی آپ کسی ایک چیز کو سیم کے ساتھ آپ ادھار کے ساتھ یا کمی بیشی کے ساتھ کرتے ہیں تو سود لازم آ جاتا ہے. یہ تو بات درست ہے، جو کہ ممنوع ہے. تو لہٰذا اس کی سمپل سادہ سا جو فارمولہ وہ وہی ہے کہ آپ سوائے ساری اس کے پرسنٹیج کے اور کوئی چیز لاگو نہیں کر سکتے. اب باقی جتنی صورتیں ہیں لوگ کر رہے ہیں ایکسرسائز، لیکن اس سے یہ سود لازم آ جاتا ہے. یہی تو میں کل بھی کہہ رہا تھا، اب یہی میں نے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ غلہ کی عوض زمین کرایہ پر دینا منع ہے، جس میں آپ فکس کر دیتے ہیں کہ جی اتنے کنال میں جو ہے میں 3 من جو ہے میں نے لینی ہے. اب وہ اس میں نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کم ہوگی. اگر کم ہوگی تو سود میں چلا گیا، یعنی ڈفرنٹ آ گیا. اب ہم ایک غلہ اس کی بات کر رہے ہیں جو ابھی ہم موقع کے اوپر اس کو لین دین نہیں کر رہے، یہ ادھار کے اوپر ہے. اگلی فصل آئے گی تو وہ ہوگا. تو لہٰذا غلہ کو غلہ کے ساتھ ادھار اور کمی بیشی میں فروخت کرنا لازم بن جاتا ہے ایسی صورت میں، اگر ہم یہ ٹھیکہ اس طرح سے کرتے ہیں، جو کہ ظاہر ممنوع ہے. ہم پیچھے سود میں پڑھ آئے ہیں کہ کھجور کے بدلے کھجور، گندم کے بدلے گندم، اور نمک کے بدلے نمک، اور سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی. اگر ہم کمی بیشی کے ساتھ یہ سودا کرتے ہیں تو سود لازم ہے. اگر یہ سیم چیزیں ہیں، کمی بیشی اور کمی بیشی آ جائے گی. جب آپ نے کہا جی میں نے 1 بیگھے سے 3 من لینے ہیں، تو اگر وہ فصل 3 من نہیں نکلی تو اس کا مطلب کم ہوگی. یعنی اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے. جو زیادتی اور کمی کے ساتھ ہوگی تو کسی ایک طرف جو ہے وہ نقصان ہوگا. تو دین تو نقصان وہ پسند نہیں کرتا. تو یہی وجہ ہے کہ اس میں جو ہے نا کہ کوئی اور مجھے فقہ میں ویسے مجھے نہیں نظر آئی. چلیں الطاف صاحب کو کل دیکھیں گے اور ان سے بھی ہم سنیں گے. اگر کوئی ایسی صورت کو لے آتے ہیں سامنے تو ہم بھی اسٹڈی کر لیں گے. اچھی بات ہوگی، پتہ چل جائے گا. لیکن اس سے ہٹ کر میری ویسے نوٹس میں، میری اسٹڈی میں وہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ سوائے اس کے کہ آپ 1/4، 1/2، 1/3، 1/6، 1/8 یہ آپ طے کر سکتے ہیں. جس کے اوپر بھی جو بندہ راضی ہو، اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. یہ آپ طے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. یہ اتنی گنجائش دی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سید ہاشمی صاحب، ایک سیکنڈ میں ایک بات جی کروں. راز بہت شکریہ. اچھا، وہ یہ ہے کہ 2 باتیں کلیئر ہیں نا. ایک مظاہرے ہے اور ایک یا مظاہرات ہے، یا اور دوسری ہے آپ کی اجارت. ٹھیک ہے نا، اجرت. ہاں، اجارت. یا دو چیزیں ہیں، مختلف ہے. اچھا، اب مظاہرے کا مطلب نہیں ہے ایکچولی. اصل میں مجھے تو پتا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کا اصل مطلب کیا. ہم سنتے تو بہت ہے، تو میں نے ابھی سرچ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیئرنگ دا سیم اسپیس، مطلب اشتراک. جیسے ہے نا ایک چیز کو ہم نے اشتراک، اس میں یہ لکھا ہوا مطلب آتا ہے کہ ایک چیز کو ہم نے وہ کر لیا. یہ الطاف صاحب راج صاحب وہی میں اچھا، مطلب ویری کہ اب تھینکس. ہاں ایک سیکنڈ بالکل. میں اچھا، بتاؤں کہ یہ جو ہے نا کہ جس وقت ہم نے کہا نا کہ یار یہ زمین پہ تم کام کرو، ہم نے اس پہ اشتراک کر لیا، اس پہ اجرت نہیں لی، بلکہ کہا کہ اس ٹھیک میں ہے. سے جو پیدا ہوگا اس میں ہم شرکت کریں گے. اور وہ اس کا پھر سٹائل ہے کہ وہ کیا سٹائل سے رکھنا ہے. وہ سٹائل ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم بن جائے کسی وقت. ظلم بن گیا. اگر بالکل صحیح ہے. پر یہ ایک اصول ہے. اچھا، جو آپ اور نے مظاہرے سیم کا شیئرنگ مطلب کا یہ ہے لفظ کہ استعمال شیئر کیا نا، کرنا، شیئرنگ.
जो सैम शेयरिंग आ जाती है ना वहाँ पर। अच्छा जो उजरत हाँ, है ना वो तो आपने पैसे तय किए और साइड में हो गया, ठीक है। इजारा वो इजारे में आएगा। बिल्कुल वो अच्छा, इजारे में ये जो आएगा। आपने अभी बात की है ना, हाँ, ये बड़ी इजारे का ये मतलब मैं यही यही समझ कह रहा रहा हूँ हूँ, सर मुझे। हाँ, शेयरिंग का सेम शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जमीन का जो टुकड़ा आप दे रहे हैं उस टुकड़े में आप तकसीम नहीं करनी, उसमें तखसीस नहीं करनी, उसमें वो तकसीस सेम उसके पास रहेगा, उस सेम को शेयर किया जाएगा, उसकी परसेंटेज ली जाएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त अंडरस्टैंड किया है। हम समझ आ गई सर। असल में ना मैंने ये किया एक थोड़ा सा निकाला हुआ था बहुत देर से कि कोई भी चीज़ है ना हमारे यहाँ, जैसे हम कोई भी पढ़ते हैं, इनके टर्म पढ़ते हैं ना, तो हमें उसका मतलब नहीं पता होता, हम उसको बस वो लफ्ज़ यूज़ करके आगे चल पड़ते हैं। लेकिन अगर उसका मतलब पता हो ना, उसका लैंग्वेज का में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसका क्या मतलब लिया जाता है, तो आपको बिल्कुल खुद ही समझ आ जाती है। अब जैसे एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, जैसे फर्ज किया मतलब एक, तो इसका मतलब नहीं पता होता आम जिस वक़्त वो बच्चा पढ़ रहा होता है उस क्लास में। बस इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, रटा लगाई जा रहे होते हैं। उसका एक्सेलरेशन का अगर वो मतलब पढ़ ले, या कोई भी चीज़ है इस तरीके से, कोई भी टर्मिनोलॉजी, तो उसका अगर डिक्शनरी में मतलब देख लेते हैं ना, तो आपको वो सारी टर्म ही समझ आ जाती है। तो बस यही बात थी। अभी मैंने यही देखा कि यार मुज़ाहरे का मतलब नहीं असल पता, तो वो देखना चाहिए। तो वो समझ आ गई सर, थैंक यू, शुक्रिया। जी सैयद हाशिम साहब, आप बोलिए। जी मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है। अगर तो समझ में नहीं आ रही तो रिकनेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई गुजारा हो रहा है तो 2-4 बातें मैंने करनी है अगर जाएगी तो। अभी ठीक है, बोलिए। देखिए मेरी किसी भी बात को गलत ना समझिएगा। मैं बड़े अदब से मौजूदाना एक बात कर रहा हूँ। Whenever we have spaces like these जहाँ पर हम कुरान और तफसीर और फ़िक़्ह और इन चीज़ों को पर बात करते हैं, मेरी एक humble suggestion है कि we got to have proper professional people around us. हमारे पास उलमा इकराम हो, मुफ्ती हज़रात हो, जिनकी रहनुमाई के साथ हम जो है अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझकर आगे चलने की कोशिश करें। अगर मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, तो अगर मैं कितना भी कुरान और तफसीर को पढ़ लूँ, और लेकिन मैं शायद आज नहीं बन पाऊँगा, और जो बहुत सी दकीक चीज़ें हैं, दकीक मसाइल हैं, उनके ऊपर शायद गुफ्तगू करना एक बड़ा मेरा ख्याल है खतरनाक एरिया डोमेन हो जाएगा जिसमें मैं कलाम करना शुरू कर दूँगा। तो जैसे अगर फर्ज कीजिए हमारा कोई अजीज हो, उसको ऑपरेट करवाना हो हमें ऑपरेशन थिएटर में, और डॉक्टर साहब के पास ले जाएं, अगर हमें पता लग जाए कि डॉक्टर साहब जो हैं वो डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस नहीं है, या उन्होंने वो इस शोबे की तालीम हासिल नहीं की, वो बल्कि वो एक इंजीनियर है, तो शायद मैं अपने बच्चे को या अपने बेटे को अपनी बेटी को कभी ऑपरेट नहीं करवाऊंगा until unless somebody is proper MBBS and he knows how to do operation and all that. कोई कितना भी इसका बड़ा तजुर्बा है, बहुत मेरा ख्याल है मैं जब तक कोई उनके सामने अपनी औलाद को या अपनी माँ को, बहन को, भाई को, या अपने आप को उनके सामने कभी भी उनको हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो इसी तरह दीन मैटर, और चाहे हमारी कितनी भी मालूमात हो, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज बड़ी आम है। यू गो ऑन गूगल, जैसे भी भाई फरमा रहे थे कि अभी वो इंफॉर्मेशन अभी देखिए आपको समझ में आ गया, तो इंफॉर्मेशन इज देयर, plenty of information is there, but until unless we have a mufti around us, a scholar around us, तो आलिम हो जिन्होंने निज़ामी पढ़ रखा हो, 8-10 साल पढ़े हो, मुफ्ती साहब जो है उनके फतावा की कितनी वो होती है, एक्सपर्टीज होती है, और उन्हें महारत हासिल की होती है, और उसमें भी बहुत सारे मैदान है जिसमें वो आगे खास मैदान में मेहनत हासिल करके वो इल्म हासिल करते हैं। तो ख्याल है कि अगर अपनी स्पेस में जहाँ हम ऐसी स्पेस बात करें, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, हमारी बहुत अच्छी है कि हम जैसे एक प्ले में जैसे हम लोग होते हैं, हमें सीखने का मौका मिलता है। ये खुदा ना खास्ता, सुबह खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि मैं कोई दीन को कहीं पर इंटरप्रेट कर दूं, कोई ऐसा नुक्ता मैं बयान कर दूं जो दीन के सोच से, फिक्र से बिल्कुल अलग हो जाए। तो अगर सुपरविजन रहे हमारे साथ उलमा इकराम की, मुफ्ती हज़रात की, मेरा ख्याल है
वालेकुम सलाम। जी बुखारी साहब, आपकी बातें बहुत खूबसूरत और बहुत रिलायबल हैं। हमारे पास एक डॉक्टर शकील होते हैं जो मुहद्दिस हैं, हदीस में उनको सिक्का हासिल है माशाल्लाह, पीएचडी है, कुवैत से हैं, वो हमारे साथ होते हैं। अल्ताफ रहमान साहब है, मुफ्ती है, हमारे साथ होते हैं। जब ये होते हैं तो हम जरा खुल के बात करते हैं क्योंकि ये हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ होते हैं। डॉक्टर शाहिद साहब हैं, पीएचडी हैं, इंजीनियर वारिस साहब हैं, प्रोफेसर हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैनल हमारा खूबसूरत है, लेकिन फिर भी हम जो दकीक मसाइल हैं जो फिक़ह के, हम उनमें नहीं पढ़ते। अगर उसके लिए हो तो हम एथेंटिकली अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो ले लेते हैं, उसका दूसरे दिन जवाब देते हैं। तो नॉर्मली चूंकि हम बहुत अरसे से सारे इकट्ठे हैं, तो एक दूसरे को समझते हैं कि एक दूसरे की लिमिट क्या है, तो उस हिसाब से हम एक दूसरे से गुफ्तगू शनीद करते रहते हैं सीखने के लिए। बाकी प्रोफेशनल्स हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये है कि हमारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर फलाना और मुफ्ती फलाना ऐसे नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ साहब हैं हमारे साथ, शाहिद साहब हैं, इंजीनियर वारिस साहब हैं, डॉक्टर शकील है। तो पैनल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। तो बाकी आपकी बात ठीक है कि नॉलेज आजकल आपके एक .com के नीचे है, आप ले सकते हैं, लेकिन हर इंटरप्रिटेशन जो है उसकी डायमेंशन डिफरेंट है। कि जो भी क्वेश्चन करने वाला होता है, ये जो सवाल करता है, उसकी डायमेंशन डिफरेंट होती है। जो लिखा हुआ है, उस लिखने वाला किस इलाके से ताल्लुक रखता था, किस माहौल के अंदर और किस वो एनवायरनमेंट में वो लिखा उसने, वो ओपिनियन अपना, तो ये डिफरेंट होता है। इसीलिए मेरा ईमान है इस पे कि ओपिनियन पे हमें एक दूसरे से इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, बल्कि ओपिनियन कभी भी रिव्यू हो सकता है। बेसिक उसका फंडामेंटल वही रहेगा, लेकिन आप उसका सिस्टम को आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं आपके अपने माशरे और अपनी डायमेंशन के हिसाब से। बहरहाल आपकी जो आपकी नसीहत है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे साथ जुड़ा करें, इंशाल्लाह ताला आपसे भी सीखेंगे। हर रोज पाकिस्तान टाइम रात को 9 बजे हम लोग स्पेस बनाते हैं, साल से बन रही है, आप भी आइए, इंशाल्लाह ताला में खुशी होगी। बहुत शुक्रिया।